بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کی حکومتی استدعا کو مسترد کر دیا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ 28 اکتوبر بروز جمعہ کو لاہور سے اپنا لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو ایک درخواست دی ہے کہ 4 نومبر کو انہیں اسلام آباد کے ریڈ زون سے باہر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ یا گھیراؤ ہے وہ 7 دن تک جاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 دن کے بعد اسلام آباد سے واپس چلے جائیں گے یا اسلام آباد کا گھیراؤ جاری رکھیں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو اس وقت نئی حکمت عملی ہے اس کا محور نظر آ رہا ہے ارشد شریف قتل کیس، اور تحریک انصاف کے ایک اور رہنما فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں آج رات 9 بجے ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کا نام بھی بتاؤں گا، اور لفظ استعمال کر رہے ہیں انف از انف۔ تو پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے؟ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دینا تھا تو 2014 کے دھرنے سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا تھا، اور اب جو ہے عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کرنا ہے، اور اس سے کچھ دن پہلے ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے یہ بھی ایک پاکستانی قوم کے لیے سانحے سے کم نہیں، پوری قوم جو ہے وہ اس غم میں اور دکھ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب جو کہ صحافی بھی ہیں لیکن ارشد شریف صاحب کے بہت قریبی دوست بھی تھے، اس لیے ہم نے ان کو بلایا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں۔ احسن اقبال صاحب، سوال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو وہ کچھ دن میں واپس چلے جائیں گے یا واپس نہیں جائیں گے؟ اور جو پچھلے 24 گھنٹے میں انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں اس سے ان کا جو لب و لہجہ ہے اس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف، تم تو ویسے ہی بڑا ڈرتے ہو، تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستہ ہے۔ یہ جو تمہارا قاتل انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ، تم بھی تیار ہو جاؤ، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں وہ بھی سب دیکھیں گے کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا اور حقیقی آزادی لے کے آئے گا۔ تو احسن اقبال صاحب، وہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے ساتھ ساتھ کچھ ہینڈلرز کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوام کا سیلاب آئے گا اور حقیقی آزادی لے کے واپس جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حکومت ہٹا کے ہی واپس جائے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران نیازی صاحب کو اتنی بہادری ہے کہ وہ آزادی دلانا چاہتے ہیں، غلامی کا طوق قوم کے گردن سے نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ اشارے کنائیوں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ نا، کھل کے بات کریں۔ کون ہے ہینڈلر؟ نام لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو، جن کی جو ہلاکت ہے ہم سب افسردہ ہیں، بہت افسوسناک واقعہ ہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ کس نے مارا ہے، نام لیں۔ اپنے تو خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ کھل کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اشارے کنائیوں میں باتیں کرتے ہیں اور چلے ہیں وہ قوم کو آزادی دلانے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرانے ہیں، یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگلے 6-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 2 صوبے سیلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آپ کی 3.25 کروڑ آبادی اس سیلاب کا نشانہ بن چکی ہے، اور 6-8 مہینے سے پہلے یہ لوگ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر کرنی ہے، یہ الیکشن کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ دوسری بات یہ انہیں پتہ ہے کہ سندھ کے اندر ان کا مطالبہ ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور نئی مردم شماری مارچ میں آئے گی، جس کے بعد 4 مہینے آپ کو حلقہ بندی کے لیے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب اندر سے بخوبی جانتے ہیں کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ جو اگر آپ پوری دیکھیں کیمپین چلا رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے، ان کا پورا جو مطمع نظر ہے وہ نومبر کے گرد، وہ اس سے پہلے یہ سارا ایک ماحول بنا رہے ہیں، جبکہ ملک کے اندر ایک اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ تو یہ ایک الیکشن کا تو کور ہے ان کا۔ وہ دراصل پاکستان کے اندر جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کو پولیٹیسائز کرنے کے ایجنڈے کے اوپر ہیں، ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے ایجنڈے پہ۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، ہمیشہ جب پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات نئے موڑ پہ جاتے ہیں،
بحالی کی طرف جاتے ہیں، ترقی کی طرف جاتے ہیں، یہ ایک ڈسرپٹر آ جاتے ہیں. جیسے کہ پہلے ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرنے کا باعث بنا. اب کل ہماری 11ویں JCC کی میٹنگ ہے. 1 نومبر کو وزیر اعظم پاکستان چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، جس کی بڑی اہمیت ہے کہ چین کے صدر کا جو نیا انتخاب ہوا ہے، اس کے بعد پہلے بین الاقوامی رہنما ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ چین کے صدر کو ملیں. یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے اور ایک اپرچونٹی ہے. پھر سعودی عرب کے ولی عہد بھی نومبر میں پاکستان آ رہے ہیں. اب عمران صاحب کیا امیج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہے؟ تو آپ انہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دینا. الیکشن کی ڈیٹ میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں. اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے تک تو سندھ بلوچستان ریڈی نہیں ہے. پھر مردم شماری ہے. اس کے بعد 4 مہینے چاہیے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کے. تو یہ اگست میں جا کے کام مکمل ہوتا ہے اور یہ وہی وقت ہے جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. اچھا کامر علی آقا صاحب، یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں اکتوبر 2023 میں نیا الیکشن ہوگا، تو کیا عمران خان صاحب اس ڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ تو بات دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ اپنا تاریخ کے اوپر بیٹھ کے بات کرو تو بیٹھ کے بات کر لیں. یہ انہوں نے ماننا ہے، ہم نے ماننا ہے. عمران خان مان جائیں گے تو پوری قوم مان جائے گی. بات یہ نہیں ہے، دیکھیں یہ گوں میں ڈالنے والی بات نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی الیکشن یہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتا 2023 میں، بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن جب بھی ہوا ہے 18 سال جو ہے مردم شماری نہیں ہوئی. الیکشن ہوتا رہا کہ نہیں ہوتا رہا. یہ الیکشن اب تو دیکھیں نا، اب تو چند سال پہلے مردم شماری ہو چکی، اس کے اوپر الیکشن ہو چکے. اب دوبارہ اس مردم شماری کے اوپر الیکشن ہو سکتے ہیں. آئینی طور پہ، قانونی طور پہ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ تو عام آدمی کے ذہن کو ابہام کریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ والی بات قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ آئینی طور پہ کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. جو الیکشن ہو چکا ہے اس کے اوپر، اسی مردم شماری کے اوپر اب الیکشن ہو سکتا ہے. اگر الیکشن جتنے الیکشن ہو رہے ہیں، اب دیکھیں نا، اب 125 الیکشن یہ کروانے جا رہے ہیں مختلف سیگمنٹس کے اندر. وہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن سے کم ہے. وہ ایسے ضمنی الیکشن کبھی پاکستان میں یا کسی دنیا کے ملک میں ہوئے ہیں جو یہ کروا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہیں، ان ٹیکٹکس میں نہ جائیں ملک کی طرف. یہ ملک کے اقتصادیات کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. آپ کے خیال میں کب تک الیکشن ممکن ہے؟ تو یہ آپ کے خیال میں جلد از جلد کب تک الیکشن ہو سکتا ہے؟ جلد از جلد کب تک ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک مسئلہ واقعی بہت بڑا ہے، سیلاب والا مسئلہ. لیکن یہ اگر 3 ماہ بعد الیکشن کروائیں گے تو یہ الیکشن تو کے راستے میں سیلاب والا مسئلہ تو ختم ہو چکا ہوگا. اور اب بھی سیلاب جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں اور ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، NGOs کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. حکومت اگر نہیں کوئی کر رہا تو وفاقی حکومت نہیں کر رہی اور سندھ کی حکومت نہیں کر رہی. آپ سندھ میں جا کے دیکھیں، لوگ پریشان ہیں. یہ کام کریں، وہاں پہ مسائل حل ہو جائیں گے. دنیا نے ان کو سامان لاد کے بیچ کے، یہ ٹینٹ آتے ہیں تو ٹینٹ ان کے گوداموں میں سے اپنا میسر برآمد ہوتے ہیں. 1100 ٹینٹ جو ہیں وہ بکنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں. جناب یہ حالات ہوں جہاں پہ ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہو، اور صوبے جو ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ سیلاب آیا، تباہی ہوئی، وہاں پہ ان کی ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے. یہ جان بوجھ کے لوگوں کو پریشان رکھنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. یہ ان کا معاشی حالات سے کیا تعلق ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں معاشی حالات کبھی ٹھیک کیے؟ آپ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کبھی ٹھیک کیے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد الیکشن ہو معاشی حالات تو خراب کیے ہیں، لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد الیکشن ہو سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آج نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. آپ کا اس بیان پہ کیا تبصرہ ہے؟ یہ PDM حکومت کیوں آئی تھی؟ یہ بھی تو اسی وجہ سے آئی ہے کہ نومبر کی تقرری کرنی تھی. خود بتایا انہوں نے.
اچھا کوئی مہنگائی بے روزگاری غربت معیشت ہم غریب عوام تو کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو تھا کہ نومبر کی تقرری کرنی ہے, نیب مکانا ہے, EVM لگانی ہے, نواز شریف صاحب کی واپسی کرنی ہے اور کیسز ختم کرانے ہیں. وہ سارا ایجنڈا یہ تو میری طرف سے تو کچھ نہیں. وہ خرم دستگیر, افنان اللہ, باقی سارے کہ اگر عمران خان رہ جاتا تو اپنا آرمی چیف لاتا اور ہمیں آپ اندر کو کرتا. کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد سے الیکشن کی ڈیٹ لیے بغیر واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیے اس ایک تو ہے نا کہ یہ جو ہم ایک اور اس کا پہلو ہے. پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں لڑنے نہیں آ رہا, میں ریڈ زون میں نہیں جاؤں گا, میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. اور اگر آپ عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں پچھلا ریکارڈ تو یہ لگتا ہے کہ بھائی جی وہ آگے بھی گئے اور ریڈ زون میں بھی ہے. لیکن اس مرتبہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ گھر چلے جائیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم چھٹی والے دن بھی عدالت لگا لیں گے. ایک منٹ رکے, میں آپ کو ایک عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جو آج ہی کا سٹیٹمنٹ ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ جو نکل رہا ہوں یہ مارچ نہیں ہے, یہ انقلاب ہے. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے جی یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے. ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں. میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہے جی میں نیوٹرل ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کے اوپر ڈاکوؤں کو بٹھا کے اور کہیں جی ہم تو جی نیوٹرل ہیں. دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, یہ مارچ نہیں یہ انقلاب ہے. ٹھیک ہے, تو انقلاب جو ہے وہ صرف ایک مخصوص علاقے میں جلسہ کرنے سے انقلاب نہیں آتا, اور ساتھ وہ نیوٹرلز کو بھی بار بار اٹیک کر رہے ہیں, بار بار کبھی ہینڈلرز کہہ رہے ہیں, کبھی نیوٹرل کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں عمران خان صاحب کھلم کھلا لڑائی کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کیوں اس طرح ازیوم کرتے ہیں؟ میں تو سوال کر رہا ہوں. نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں اب چیزیں بدل گئی ہیں. اب عمران خان صاحب آئیں, ان کو میں تو کہتا ہوں یہ سارے کنٹینر ہٹائیں, سارے رستے کھلے رکھیں, سپریم کورٹ میں ایک درخواست دیں کہ جناب ان کا مارچ آئینی حق ہے وہ کریں. مجھے لگتا ہے دیکھیں حکومتیں کب جاتی تھیں, پہلے تھی 52(8)B, پیچھے صدر صاحب ہوتے تھے, آگے ایک لانگ مارچ اور حکومت پیچھے سے اسمبلیاں توڑی, پھر تھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے. اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی. اب کبھی بھی وہ حکومت اس طرح جتھے لا کے نہ عمران خان کی گرانی چاہیے نہ شہباز شریف کی گرانی چاہیے, یہ تو طے ہے. لیکن آئیں لانگ مارچ کریں, اور سپریم کورٹ ایک منٹ نہیں کوئی رستہ بند کرنے دے گی, ایک منٹ ریڈ زون میں نہیں. توہین عدالت سے پہلے وہ مشکل سے بچیں, ایک درخواست ان کے پاس ہے, وہ نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک بیانیہ ہے, بیانیہ چلنے دیں. ہم ازیوم کر رہے ہیں وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. کیسے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ بیٹھی, انہوں نے کہا چھٹی والے دن آ جائیں گے. عمران خان نے سپریم کورٹ کو نہ مان کے توہین عدالت لگوا کے اپنی سیاست ختم کرنی ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. اچھا احسن اقبال صاحب, اگر عمران خان صاحب ریڈ زون میں نہیں آتے اور جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 نومبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں, تو حکومت کو چاہیے اجازت دے دے, کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہ کافی دن تک بیٹھے رہے. بلاول صاحب آئے تو انہوں نے تو ڈی چوک میں جلسہ کیا. تو اگر فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ سکتے ہیں تو عمران خان کو بھی آنے دیں. دیکھیے عمران خان صاحب کا ایک آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں, جلسہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے. لیکن ایک چیز کا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ آ کے ایسی ڈسرپشن کریں کہ جس سے پاکستان کا امیج بین الاقوامی سطح پہ دوبارہ ایک بنانا ریپبلک کا بنے. ہم نے فیٹف سے ابھی نجات حاصل کیا ہے. پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ ریاستی اداروں کی علامت ہے. یہاں پہ پارلیمنٹ ہے, یہاں پہ سپریم کورٹ ہے, یہاں پر ڈپلومیٹک مشنز ہیں, ایوان صدر ہے, ایوان وزیر اعظم ہے. اگر ریڈ زون کے اندر دیکھیے اب تک کا جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جب پہلی دفعہ 2014 میں آئے انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی, لیکن اس کی خلاف ورزی کی. ڈی چوک کے اندر آ کے ریڈ زون میں آ کے انہوں نے دھرنا دیا. چین کے صدر کا دورہ تھا, ان کی منتیں سب نے کی, ہم نے کی, چین کے سفارت خانے نے کی کہ 3 دن کے لیے آپ ہٹ جائیں, چین کے صدر کا دورہ ہونے دیں, نہیں ہٹے وہ. اسی طرح جب 25 مئی کو بھی وہ آئے, سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے لوگ داخل ہوئے اور حکومت کی جو ایک مدافعاتی حکمت عملی تھی اس سے ہم بچے. میں 2 چیزوں پہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں. خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کرانے آ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ پاکستان غلام ہے. حامد میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی نفسیات کو تباہ کر رہے ہیں. ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. ایک ایٹمی طاقت جو ہے اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آزاد نہیں ہے, یہ اس کی توہین ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, کوئی دشمن ہمارے اوپر میلی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا. دوسری بات, انہوں نے کہا جی یہ ڈاکوؤں کو بٹھا دیے نیوٹرل. ایک ڈاکو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. مجھے عمران خان نے جلسے میں 2 دفعہ
نام لے کے ڈاکو کہا. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ ایک جھوٹا کیس نارووال سپورٹ سٹی کا ان کی حکومت نے بنایا, مجھے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں پھینکا. اس کے بعد نئے قانون کے تحت نہیں, پرانے قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا جائزہ لیا اور اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. شہباز شریف صاحب کا کیس لے لیجئے, جس کیس کے اوپر یہاں پر ان کے خلاف شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہراتے تھے, وہ سارا ثبوت جو ہے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو بھیجا, برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. شاہد خاقان عباسی آج کس کیس کو بھگت رہا ہے, رانا ثناءاللہ کس کیس کو بھگت رہا ہے, یہ ڈاکوؤں کے کیس ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قوم کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی ہے, آپ کی اپنی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے, توشہ خانہ میں آپ پکڑے گئے ہیں, اپنی چوری کی آپ بات میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس نے تو عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑا. نہیں دیکھیے کیوں نہیں بگاڑا, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں, جو آبجیکٹیو ہیں, مجھے بہت سارے لوگ ملے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہمدرد تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں تفصیلات آ رہی ہیں ہمارے لیے ناقابل یقین بھی ہیں اور ناقابل قبول بھی ہیں. اسی طرح فورن فنڈنگ کیس کے اندر خفیہ اکاؤنٹ چلائے گئے, لوگوں کا باہر سے پیسہ لا کے, کیوں نہیں, مجھے اس سوال کا جواب دیں. شہباز شریف تو ڈیلی میل کو جا کے مقدمہ کر دیتا ہے, عمران خان صاحب آج 3 مہینے ہو گئے ہیں, فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کیوں نہیں لندن میں مقدمہ کر رہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب کامل علی آغا صاحب, ایک اور بھی سوال اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے. ایک طرف فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلدی, یعنی کہ چند گھنٹوں میں ہی میں ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے والا ہوں, اور عمران خان صاحب بھی بار بار ارشد شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, اور آج تو انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں اس حوالے سے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. تم نے ارشد شریف کو جو شہید کیا, یہ نہ سمجھو کہ قوم ڈری ہے. اعظم سواتی کو تم نے جو تشدد کیا اس کے اوپر, انشاءاللہ ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. یہ اسلام آباد میں بھی ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے, اور جب سے وہ آیا ہے وہ میڈیا کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے, ہمارے کارکنوں کو, سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھا رہا ہے, اور اس کو ایک عجیب اس کے ذہن میں بیماری ہے کہ وہ جب تشدد کرتا ہے کسی پہ تو ان کو ننگا کر کے کرتا ہے. یہ بے شرم آدمی یہ ہماری آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور انشاءاللہ یہ ڈرٹی ہیری سن لو, یہ تمہیں میں ایک دن انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا, کبھی نہیں میں چھوڑوں گا تمہیں. اچھا آغا صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب آپ کے ساتھی سینیٹر ہیں, آپ بھی سینیٹر ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے, لیکن وہ تو ان کے ساتھ جو بھی ہوا پاکستان میں ہوا, تو اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو ارشد شریف صاحب کے معاملے سے جوڑنا یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اعظم سواتی کا والا معاملہ تو ہے, وہ تو الگ سا دیکھیں بالکل سیکوینس ہے, اور جو یہ ننگا کر کے مارنے والی بات ہے یہ بھی ایک الگ سیکوینس ہے. یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, صحافیوں نے بھی یہ شکایت کی, آپ کے علم میں ہے. یہ کوئی, میں اگر یہاں پہ نام لوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں بار بار لوگوں کا نام لے کے یہ بتاؤں کہ ان کو ننگا کیا گیا تھا, لیکن بہرحال وہ صحافی بھی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا. پھر شہباز گل کے ساتھ ہوا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سیف نیازی کے گھر میں جس طرح ریڈ کی گئی, اور جس طریقے سے غیر قانونی طور پہ ان کے گھر میں انٹر بغیر لیڈیز کے ان کے گھر میں انٹر ہوا گیا. یہ اعظم سواتی صاحب کے گھر میں بھی لیڈیز کو نہیں لے کے گئے, یعنی یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. اور یہ والا جو ایپیسوڈ جو یہ چل رہے ہیں, یہ اس کے اندر یہ نہ تو صحافیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ سینٹ کے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں, بلکہ آپ نے دیکھا کہ صالح محمد خان جو ہے ایم این اے, اس کو اٹھایا گیا نشاندہی کر کے, اور اٹھا کے پھر اس کو تھانے میں جا کے جس طریقے سے خیال میں ارشد شریف کا معاملہ اور یہ معاملہ مختلف ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اس کے اندر مشابہت ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا, اس کو تھریٹ کیا گیا. دیکھیں ارشد شریف کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جب وہ ابھی ابتدا تھی اس کی, تو میرا آپ کے ساتھ لو اور محبت تحقیق کی وجہ سے ہے. آپ تحقیق کرتے ہیں,
اور تحقیق کے ساتھ آگاہی دیتے ہیں عام آدمی کو، وہ میرے پسند کی چیز ہے۔ اس لیے میں اس کو بھی اس لیے پسند کرتا تھا کہ وہ تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے معاملات کو رکھتا تھا اور سوال اٹھاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی تھی، کوئی قصدن اس کے ساتھ محبت نہیں، آپ کے ساتھ بھی قصدن محبت نہیں ہماری ہوئی، آپ کے کام کی کے ساتھ محبت ہے، آپ کی جو آگاہی دینے کا طرز عمل ہے، طریقہ کار ہے، لوگ اس کی وجہ سے حامد میر وہ بھی میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ تم بھی دوسرے حامد میر ہو۔ آپ میں ایمان سے اپنی ایمان کی روشنی میں کہتا ہوں، میں ابتدا سے اس کا وہ میرے اس وقت جب اس کو نئے پروگرام شروع کیے اس نے دنیا نیوز میں، تو مجھے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں۔ تو اسی طریقے سے آج گیا وہاں پہ بھی وہ مجھے خود ٹیلی فون کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ARY میں وہ مجھے خود ٹیلی فون کر کے یہ کہتا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہے، آپ آئیں ذرا مزہ آئے گا۔ تو یہ محبت اس نے پیدا کی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا قومی سانحہ ہے اس کی شہادت۔ اور میں اس بات کو یہ بار بار کہوں گا کہ تمام صحابی برادری کو یک جان ہو کے ان اقدامات کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، ورنہ باریاں پھر سب کی لگ جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، ملک کے لیے قوم کے لیے اچھی بات نہیں اچھا ہوگی۔ میں ارشاد بھٹی صاحب آپ کو مراد سعید صاحب کا ایک دعویٰ سنانا چاہ رہا ہوں، 2 مہینے پرانا، اگست میں انہوں نے یہ بات کی تھی، ذرا سنیں۔ اطلاعات آتی ہے تھریٹ الرٹس ہے، وہ تھریٹ الرٹ میں خود دیکھ چکا ہوں جو لیٹر گردش کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی کسی اور ملک میں کوئی پلاننگ ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس کی زندگی خطرے میں، اور ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ کسی اور ملک کا کیا تعلق، اس نے تو پروگرام کسی اور حوالے سے کیے ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہے اور یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ کسی کو ہائر کیا گیا ہے، اور کس نے ہائر کیا ہے اب یہ سوال موجود ہے۔ کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بہت ہی کلیئر بات ہے کہ 16 اگست 2022 کو، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے، سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو بیرون ملک قتل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہوا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب سے اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ارشاد بھٹی صاحب، وقفے سے پہلے میں نے مراد سعید صاحب کا کلپ چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں 16 اگست کو کہ ارشد شریف صاحب کو بیرون ملک میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ 10 اگست کو پاکستان گئے اور 16 اگست کو مراد سعید صاحب نے یہ بات کی۔ تو آپ کے خیال میں اگر یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا تو پھر عمران خان صاحب کو انہیں باہر بھیجنا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو میری خواہش تھی کہ ہم زندوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کاش عمران خان صاحب ان کو ساتھ بٹھاتے، ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ فلاں 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 ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ ان کو زبردستی ہمیں کہتے کہ ان کو لاؤ بنی گالہ میں رکھیں، ہم یہ گھر نہ جائیں۔ ہم زندوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج رانا ثنا صاحب کا بھی ہے کہ کوئی سمگلنگ، سونے کی سمگلنگ کا وہ کر رہے تھے، نہ کریں سر۔ اگر عمران خان نے غلط بات کی ہے، ارشد ساروں کا تھا، آپ اس کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے میر صاحب، رات کو جب میں ان کے بچوں کو وہ پاکستانی پرچم کے تابوت سے لپٹے دیکھا نا، تو میں تو سمجھ سکتا ہوں ماں کا دکھ، میری ماں اپنی، میرے بچوں کی ماں اپنی، بچوں کا دکھ، میں بھی یتیم ہوا، میرے بچے بھی یتیم ہوئے، اور لائف پارٹنر کا دکھ میں بھی کھو چکا ہوں۔ تو یہ نہ کریں اللہ کے نام پہ، یہ سطحی گھٹیا سیاست، اور عمران خان صاحب کو کمیشن کو بلانا چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے خاندان بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ سامنے آئے، حکومت بھی چاہتی ہے سامنے آئے، فوج بھی چاہتی ہے سامنے آئے، اور صحافی برادری بھی چاہتی ہے سامنے آئے۔ بات یہ ہے کہ ان پر دھڑا دھڑ پرچے کیوں ہوئے تھے، سوال یہ بھی ہے کہ انہیں ملک کیوں چھوڑنا پڑا، سوال یہ بھی ہے کہ انہیں دبئی سے کیوں نکلنا پڑا، سوال یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح بے یار و مددگار کیوں قتل ہوئے، سوال یہ بھی ہے کہ کینیا پولیس کے 4 موقف کیوں ہوئے، سوال یہ بھی ہے کہ 15-16 گولیاں لگی ہیں، 13 گولیاں ارشد کی طرف کیوں لگی ہیں، 2-3 اس طرف کیوں نہیں لگی،
دوسری طرف سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شبے میں مارے گئے تو ٹائر کیوں نہیں برسٹ ہوا, ڈرائیور کو کیوں نہیں قتل کیا گیا, کسی کو خراش تک نہیں آئی, ارشد کیوں قتل ہو گیا؟ اس کا مطلب مراد سعید صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. اب مراد سعید صاحب کی رات کو ہم رات اکٹھے ہی تھے صبح تک. مراد سعید کے پاس بڑے ان کے بقول خوفناک قسم کے ہیں. مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ ان کو گھر سے کبھی موٹر سائیکل پہ, کبھی گاڑی پہ, کبھی کسی طرح ادھر سے ان کو گرفتار کرنے آتے تھے, ادھر سے میں لے کے بھاگ جاتا تھا. میں ان کو کے پی ہاؤس میں رکھا, میں نے ان کو کے پی ہاؤس کی سرکاری گاڑی میں لے کے پشاور گیا. میں نے ان کو آخری لمحے تک نہیں پتہ چلنے دیا کہ ارشد شریف فلائی کر رہا ہے اور جا رہا ہے. وہ سارا انہوں نے کیا. پھر مراد سعید نے اچھی بات یہ کی کہ میں یہ کمیشن کے سامنے سارا کچھ کہوں گا. اچھا ہاں, انہوں نے کہا کہ میں سارا کچھ کہوں گا. پھر مراد سعید کی ایک اور بات ہے کہ ارشد نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ میں کمرے میں ہوں ہوٹل میں, دبئی کی بات ہے, نیچے لوگ آ گئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھہرو مجھے عمران خان سے بات کرنے دو. تو عمران خان سے بات کی اور پھر اس نے کہا کہ ابھی 10 منٹ رکو. اس نے کہا نہیں, وہ نیچے آ گئے. اور پھر مراد سعید نے یہ بھی کہا, اب وہ سچے ہیں جھوٹے, کہ اس نے کہا کہ میں موبائل آن رکھتا ہوں, تم سننا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو مراد سعید کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری کنورسیشن سنی. تو اب یہ بات ہے کہ بیسک چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا, کس ان لوگوں نے ارشد شریف کو ہوٹل میں آگے کہا کہ تم دبئی چھوڑ دو, دبئی چھوڑ دو, 48 گھنٹے دیے. وہ ساری کنورسیشن بقول مراد سعید کہ مجھے پتا ہے, میں سن رہا تھا. تو اب اگر وہ ساری اگر اب مراد سعید صاحب کو پتہ ہے اور اب فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ کسی کا نام لے لوں گا, بے نقاب کر دوں گا, تو یہ اگر اس کی زندگی میں نام لے دیتے تو وہ بچ جاتا. اور فیصل واڈا صاحب تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس طرح, میرے خیال سے یہ, اور ہم اپنے قاتل نہ کریں, اپنی پہ نہ جائیں. ہمارا ساروں کا مقصد کیا ہے, سب 1 پیج پہ, حکومت, فوج, خاندان, ہم. تو تھوڑا سا انتظار کریں قاتلوں تک. جیسے آپ ابھی مجھے پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک ہنچ ہے کہ ان کے اس مرتبہ یہ ریزالو ہو جائے گا, اور اللہ کرے آپ صحیح ہوں, ایسا ہو, اور ہم اسی طرح نہ ہوں کہ آپ کی گولیوں جیسا, آپ کے بم جیسا, باقی سارے اس کو اس نے مارا وغیرہ. اچھا ایسا نہیں, اقبال صاحب ذرا سنیں, عمران خان صاحب بار بار ارشد شریف صاحب کا نام لے رہے ہیں, وہ کس لب و لہجے میں نام لے رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ. وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ, کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے. دھمکیاں مل رہی, ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی, صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف, سازش کے اوپر وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا. حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے کہ یہ نہ کرو تو یہ کر دیں گے, پتا تھا. پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے, پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو ملک سے باہر نکالا, اور اس کے بعد پھر مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک ان کی زندگی کو خطرہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق حکومت اور پی ٹی آئی کی لڑائی سے, اور اس کراس فائر میں ارشد شریف صاحب مارے گئے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا لیول نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کینیا کے صدر سے اس بارے میں بات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہایت اہم ہے کہ آپ اس کی ایک غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے ایک شہری کی ہلاکت آپ کے ملک میں کیسی ہوئی ہے. یہ ایک ہائیسٹ لیول ہے کہ جس کے اوپر اس چیز کو لے کے جایا گیا ہے, اور اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ملک کے اندر ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب عمران خان صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کو پتا تھا کہ اتنے سنگین خطرات ہیں تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ملک سے باہر بھیج دیا, اور آپ کے بقول, آپ کے ساتھی کے بقول, اس کے خلاف ملک سے باہر قتل کی سازشیں بھی ہو رہی تھیں, تو آپ نے تو اس کو اس قتل کی سازش کا نشانہ بننے کے لیے بھیج دیا. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اگر آپ اسے اسلام آباد سے سیف کسٹڈی میں پشاور لے کے جا سکتے ہیں تو آپ کو کس نے روکا تھا کہ اگر آپ کو یہ خیال تھا کہ اسے بڑا خطرہ ہے تو اسے آپ پشاور کے اندر چیف منسٹر ہاؤس میں رکھ لیتے, نیکسی میں رکھ لیتے, گورنر ہاؤس میں چلیں, آپ کو ہوگا کہ وفاق کے تحت ہے, لیکن آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, ساری انتظامی مشینری آپ کے پاس ہے, لا اینڈ آرڈر آپ کے پاس ہے, سیکیورٹی آپ کے پاس ہے. کیا آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے تحت اس کو حفاظت نہیں دے سکتے تھے؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں پوری پولیس کمانڈو ایلیٹ آپ کے قبضے میں, کیا آپ اس کے ساتھ سیکیورٹی کے لوگ متعین نہیں کر سکتے تھے؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان کو بڑا خطرہ تھا, آپ اس کے ہمدرد بن رہے ہیں, دوسری طرف آپ کی 2 بڑے صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں جس میں ماشاءاللہ
काउंटर टेररिज्म की भी फोर्स है, उसमें पुलिस भी है, एलीट भी है, आप उसको सिक्योर नहीं दे सकते थे, उसको सिक्योरिटी इस मुल्क के अंदर नहीं दे सकते। असल बात यह है कि इमरान खान का एक एजेंडा है, इनको दुख ये खाए जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनका हाथ क्यों छोड़ दिया, वो क्यों गैर जानिबदार हो गए, इनका जो है छतरी इनके ऊपर से क्यों हटा ली, इनकी हुकूमत चली गई। और आप देखें जो भी वाकया होता है, लेकिन अभी तो उनकी जो इमरान खान साहब की तकरीरों से ये लगता है वो कभी न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी हैंडलर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ख्याल में तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। देखें वो मुसलसल हर मौके का फ़ायदा उठा के अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान के कौमी इदारों की तरफ कर रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है कोर कमांडर कोयटा का सैलाब की ड्यूटी के अंदर, उसको भी एक तमाशा बना दिया जाता है। अगर एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, बजाय ये कि आप उसकी कहें कि हम आके तहकीकात में शामिल होंगे, और जैसे मैंने कहा कि पहले तो इनके पास जवाज़ नहीं है सियासत करने का कि इन्होंने एक ऐसा बंदा जिसको इतना ख़तरा था, इनके बकौल इनको तमाम मालूमात थी, उसको उस ख़तरे के अंदर क्यों झोंक दिया, मुल्क से बाहर भेज के क्यों नहीं अपने पास हिफाजती नरगे में रखा। इस पे मैं कामिल अली आगा साहब से ये सवाल करूंगा कि क्या ये मुनासिब ना होता कि अरशद शरीफ साहब को पंजाब भेज दिया जाता और पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी फ्राहम करती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवालात पैदा हो रहे हैं। इस पर कामिल अली आगा साहब से मैं बात करूँगा एक छोटे से वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कामिल अली आगा साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि तरीके इंसाफ और उसके थादियों की पाकिस्तान के 2 सूबों में हुकूमत है, तो मुनासिब ना होता कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की बजाय पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा भेज दिया जाता और सूबाई हुकूमतें उनको सिक्योरिटी फ्राहम करती, तो बैरून मुल्क उनके साथ जो वाक़या पेश आया शायद ये ना आता। खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक़ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर हमारे ज़िम्मे ये काम लगता तो हम उसको पूरी प्रोटेक्शन देते और हम उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते। रही बात मीर साहब, मैं 1-2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। जी। ये हर बात में हम अफवाज पाकिस्तान को ले आते हैं और अफवाज पाकिस्तान को भी वजाहत या अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ता है। मेरे ख़्याल में जब कमांडर इन चीफ़ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और DGISPR ने भी बार बार ये बात कह दी है ऑफिशियल फोरम के ऊपर कि हम सियासत में कोई दखल देना नहीं चाहते और हम अब सियासत से बिल्कुल मुबर्रा अपने जो अपना मामलात हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सबको ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए कि जो लोग भी इस किस्म की बात करें उनको हम तनबीह करें कि ये हमारे कौमी मुफाद में नहीं है। और वैसे मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा एक तल्लक था, बहुत ज़्यादा कोई मेरा घरेलू तल्लक तो नहीं था, लेकिन यह है कि मीडिया के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा तल्लक था और वैसे भी किसी जगह पे मुलाकात होती थी बड़ी मोहब्बत से, तो बल्कि 2-3 मरतबा खाना भी खाया इकट्ठे और मुख्तलिफ जगह पे बैठ के गपशप भी होती रही। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसका फ़ौजी बैकग्राउंड था, उसके वालिद साहब भी बहरिया में थे और कमांडर थे, उसके बाद उसके भाई भी फ़ौज में थे और फिर उसका अपना रवैया हमेशा फ़ौज के मुतल्लिक़ बड़ा मुस्बत रहा और बड़े अच्छे प्रोग्राम पॉजिटिव उसने पेश किए। और बाज़ औक़ात उसके इशारे कनाओं में भी जो बात करता था तो उसका तल्लक जो है वो ज़ाहिर करता था कि मेरा ISI के साथ और फ़ौज पाकिस्तान के साथ रवाबत हैं। तो वो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अपने ज़ाती मुशाहदे की रोशनी में कि उसके कोई इख्तिलाफ़ात फ़ौज पाकिस्तान के साथ ना थे ना हो सकते थे, इसलिए उसकी तरफ उसके कत्ल का इशारा देना मेरे ख्याल में ये बदतर अज़ गुनाह है और हमें सबको इससे इज्तनाब करना चाहिए और ये हमारे कौमी फरीज़े में भी शामिल है। भट्टी साहब, आप कि हम इत्तेफाक करते हैं आगा साहब जो से? दुश्मन का एजेंडा है कि फ़ौज को बदनाम किया जाए उससे बिल्कुल मैं इस वक्त चाहूँगा कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे थोड़ा सा वेट कर लें। ये हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है, इसकी रिपोर्ट आने दें। हाँ, इसमें जैसे आप कहेंगे वो इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग जर्नलिज्म की वो भी यकीनियाँ पहुँच गई है।
اس میں میڈیا بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، انٹرنیشنل میڈیا بھی، یہ رپورٹ آنی چاہیے، رپورٹ کے بعد ہم ساتھ ہیں، ہم آخری دم تک ان کے لڑیں گے کہ کون تھے، کس نے کیا۔ سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ کے پی میں چلے جاتے، پنجاب میں چلے جاتے، آزاد کشمیر میں چلے جاتے، جی بی میں چلے جاتے، لیکن اس سے زیادہ شرم کا سوال یہ ہے کہ انہیں ملک کیوں چھوڑنا پڑا، یہ کیوں کرنا پڑا کہ وہ جی بی جائیں، فلان جائیں، فلان اور جائیں، فلان جائیں۔ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں، یہ ان کی والدہ نے بھی کہا، مجھے بھی کہا، آپ کو بھی کہا، اور یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ۔ صرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے جب ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، ہمیں کوئی الزام تراشی وقت سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس وقت معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، فتنہ مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر میں کہوں گا کہ اگر چیف کو انصاف نہ ملا اس دفعہ، تو پھر آئندہ پاکستان کے کسی صحافی کو انصاف نہیں ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔